اب آئیے جو میں نے وہ عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن میں وہ آپ پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت، تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کے مظاہر اس میں جمع کر دیے گئے۔ سب سے پہلی بات کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، تمام ادیان پر، پوری نظام زندگی کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اب اس میں پہلی چیز حضور کو جو دی گئی وہ کیا ہے؟ الہدا، اللہ کی طرف سے دی گائیڈنس، مکمل ہدایت۔ یہ جو ہے تکمیل نبوت کا یہ سب سے بڑا بصر ہے کہ جیسے کہ حضرت آدم سے وہ کہہ دیا گیا تھا آغاز ہی میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، ان کا انکار کریں گے، وہ جہنمی ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے ظاہر بات ہے کہ ابتدا ہی میں کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی۔ کیوں؟ ابھی انسانیت کا شعور کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے عہد طفولیت تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پرائمری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کا نصاب تو نہیں پڑھا سکتے، کیسے سمجھے گا وہ؟ اس کے تو حد استطاعت سے باہر ہے۔ اور فرض کیجئے آپ پہلی جماعت کے بچے کے لیے ایک ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں جو پی ایچ ڈی پاس ہے، 2 پی ایچ ڈیز کیے ہوئے، اب پڑھائے گا کیا اسے؟ وہ پڑھائے گا تو وہی نہ کہ جو اس کے سمجھ کے اندر آ سکتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت خداوندی جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا گیا، جیسے جیسے انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے اس میں ارتقا ہوا، ہدایت خداوندی بھی اسی کے مطابق آگے بڑھتی چلی گئی، اس میں بھی ارتقا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں۔ یہ در حقیقت یہ لفظ آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ 2 الفاظ جو ہے حضور کے ذکر میں قرآن مجید میں بہت مرتبہ آتے ہیں، اکمال، تکمیل، اتمام، تتمیم۔ اکمال باب افعال، کامل کر دینا کسی شے کو دفعتاً، تکمیل درجہ درجہ اسے کامل کرنا، درجہ بدرجہ، اتمام ایک دم مکمل کر دینا، تام اپنے مقام مرتبہ تام کو پہنچ جائے، اور تتمیم رفتہ رفتہ اس کے اپنے درجہ تمام تک پہنچانا۔ یہ لفظ حضور کے لیے بہت آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے لوگوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے۔ یہ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت۔ آپ ذرا غور کریں گے تو ویسے تو ہمارا تصور اور ہے، دولت بھی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، اقتدار نعمت ہے، کہیں قوت حاصل ہو جائے، غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن ان میں سے کوئی شے فی نفسہ ہی نعمت نہیں ہے۔ دولت نعمت نہیں ہے اگر نعمت ہدایت ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر دولت ہے اس کا غلط استعمال ہوگا، پھر گلچھرے اڑائے گا انسان، اللہ تللوں میں اس کو اڑائے گا، دولت کو عیاشیاں کرے گا، بدماشیاں کرے گا۔ تو دولت اسی وقت نعمت ہے جبکہ نعمت ہدایت موجود ہو۔ اسی طریقے سے اولاد اللہ نے دی ہے لیکن آپ نے صحیح تربیت نہیں کی ہے، وہ اولاد آوارہ ہو کر اٹھی ہے، وہ آپ کے لیے مستقل جو ہے، اب اس کے اعمال، اس کے گناہ کا اندراج جو ہے ان کا، وہ آپ کے حساب میں بھی ہوتا رہے گا کہ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، تو وہ اولاد نعمت نہیں ہوئی، زحمت ہوئی، اس لیے کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں شامل ہوئی۔ اقتدار کہیں نصیب ہو جائے، طاقت، غلبہ، وہ بھی نعمت نہیں ہے، ہاں نعمت ہدایت ساتھ ہے تو پھر نعمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ میں انسان اپنی اس قوت کو، اختیارات کو، اقتدار کو استعمال کرے گا۔ تو گویا کہ فائنل انالیسس میں نعمت صرف ایک شے ہے اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت ہے تو دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، کہیں اقتدار ہو، طاقت ہو، حیثیت ہو، غلبہ ہو، وہ بھی نعمت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ہے
تو کوئی شے نعمت نہیں ہے، چاہے آپ اسے نعمت سمجھیں۔ تو اس لیے اتمام نعمت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام ہدایت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل کر دی ہے اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام فرما دیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ ختم نبوت بمانی تکمیل نبوت کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ نبوت کا اصل مقصد ہدایت، اور ہدایت کامل ہو گئی قرآن حکیم میں، کہ وہ قرآن اس تمام ہدایت کا جامع ہے اور اس کی جو انتہائی شکلیں ہیں وہ اس قرآن کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت اور تکمیل نبوت کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کاملہ قرآن حکیم کی صورت میں انسان کو عطا کر دی گئی۔ یہ مسئلہ خاص طور پر قادیانیوں کے ضمن میں بہت غور طلب ہے۔ ان سے اگر پوچھا جائے اور اگر کسی میں واقعی کوئی شرافت ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو اس لیے قادیانی ہے کہ ان کے باپ دادا وہ قادیانی ہو گئے تھے، کوئی وہ اب سوچ سمجھ کے اور تمام معاملات پر غور کر کے نہیں ہے۔ جیسے ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اسی طرح ان کا بھی حال ہے۔ تو ان میں جو بھی ذرا سمجھدار ہو اور جو بھی ذرا ان کے اندر ایسا ہو کہ جو سنجیدگی سے غور کر سکتا ہو، تو ان سے دو سوال میں نے ایک قادیانی سے کیے تھے اور اس پر وہ بالکل ہکا بکا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ کیا قرآن میں ہدایت کامل نہیں ہوئی؟ کہنے لگا ہو گئی۔ نمبر دو، کیا قرآن محفوظ نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر وحی کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن میں ہدایت کامل ہو چکی اور جب اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا تو اب مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ حضور کا سن پیدائش 571 عیسوی ہے، لیکن 40 برس کی عمر میں آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا آغاز ہوا اور آپ کے نبوت کا ظہور ہوا۔ آغاز نہیں، ظہور ہوا۔ آپ تو پیدائشی نبی تھے، آپ تو عالم ارواح میں بھی نبی تھے، بلکہ خاتم النبیین تھے، آپ کی وہ پوری شان عالم ارواح میں بھی موجود تھے، لیکن ظہور ہوا ہے جب پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں سے نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ گویا کہ انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا فلسفیانہ شعور کے اعتبار سے، جب اس نے سب کچھ سوچ لیا، اب ہدایت کاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ حضور پر منصب نبوت کی تکمیل کا مظہر ہے۔ یہ بھی نکتہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، ایسے بہت سے انبیاء میں عرض کر چکا ہوں اپنے پہلے خطاب میں، بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ جو رسول نہیں تھے۔ عام روایت ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں دنیا میں، رسول ان میں سے صرف 313 تھے۔ لیکن جو شخص رسول بھی تھا نبی بھی تھا، اس کی ذات میں جب یہ دو کیفیات جمع ہو گئی تو باہم ان کا ربط کیا ہے؟ وہ یوں سمجھیے کہ ایک ہے اللہ سے لینے والا معاملہ، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، وہ ریسیو کر رہے ہیں، یہاں اینٹینا لگا ہوا ہے، آج کی اصطلاح میں ہم کہیں گے، جو وحی کو کیچ کر رہا ہے، اور یہ حصہ جو ہے اب اس وحی کو پہنچانے کا، اس کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کا معاملہ ہے۔ گویا کہ اللہ سے لینے والا حصہ نبوت اور خلق خدا کو پہنچانے والا پہلو یہ رسالت ہے۔ تو حضور پر نبوت کامل ہو گئی، یعنی اللہ نے جو ہدایت نوع انسانی کو دینی تھی وہ دے دی، اس کے بعد وہ کھڑکی بند، اب کوئی وحی نہیں آئے گی۔ وحی نبوت، ویسے وحی کا لفظ عام بھی ہے، عام طور پر الہام کو بھی قرآن میں وحی کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے بھی لفظ وحی آیا ہے، لیکن وہ وحی نبوت اور ہے۔ وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ رؤیا صالحہ، سچے خواب، جس کو حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے، ان کا دروازہ بھی بند نہیں ہے۔ تو وحی ہے، القاء ہے، یہ الہام ہے، اور اسی طرح جو سچے خواب ہیں، رؤیا صادقہ، یہ سلسلہ ہے۔ وحی نبوت کی کھڑکی بند ہو چکی۔ تو یہ گویا کہ اللہ سے لینے والی شے ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں، یہ حضور پر کمال نبوت کا مظہر اول ہے۔ مظہر دوم، دین حق کی تکمیل۔ دیکھیے دین حق میں ارتقا ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ۔ وہ کیوں ہوا؟ جیسے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس میں ترقی ہوئی۔ ایک زمانہ وہ تھا
کہ ہمارے آباء و اجداد تھے جو غاروں میں رہتے تھے، ابھی نہ مکان بنانا آتا تھا نہ کچھ اور، غاروں میں رہ رہے، تو ہر شخص جس غار میں بیٹھا بس اس کا مالک ہے، وہاں کسی حکومت کا کوئی تصور نہیں، کوئی قانون نہیں، کچھ نہیں. آئی ایم دی منارک آف آل آئی سروے، میں تو بس یہاں کا مطلق مالک کو مختار ہوں. لہذا کسی بھی اجتماعی نظام کا کوئی سوال نہیں تھا. اس سے آگے بڑھے تو قبائلی نظام دنیا میں قائم ہوا. ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، اب تمہیں سردار کی بات ماننی ہے، اس کا حکم واجب التعمیل ہے. اور دیکھو تم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، اس قبیلے کا رواج یہ ہے، اس کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی، ہماری روایات یہ ہیں، ان کی پابندی کرنی پڑے گی. تو اب ایک اجتماعی نظام دنیا میں وجود میں آیا، اور اس اجتماعی نظام کی وجہ سے جکڑ بندیاں شروع ہو گئی. تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ چیز جو ہے ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرو گے. تو یہ گویا کہ اگلی سٹیج تھی سوشل ایوولوشن کی، تمدنی ارتقاء کی. پھر ایسا ہوا کہ مختلف قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر ڈیرے ڈال دیے، شہر وجود میں آ گئے. جیسے مدینہ منورہ 5 قبیلے آباد تھے، مکہ مکرمہ میں صرف ایک قبیلہ تھا قریش، وہاں صرف قرشی رہ سکتا تھا یا قرشی کا غلام، اور یا قرشی کا حلیف بن کر کوئی شخص آئے اس کے پاس ٹھہرے تو ٹھہر سکتا ہے، ورنہ کوئی وہاں پہ رہ نہیں سکتا تھا. وہ ایک قبیلے کا 1 ٹرائب سٹی تھا مکہ مکرمہ. مدینہ منورہ اسی وقت دنیا میں موجود تھا، دونوں جو ہے بر وقت دونوں کے دونوں جو ہے ایک ساتھ ساتھ دنیا میں تھے. وہاں پہ 5 قبائل آباد تھے، اوس اور خزرج کے. تو یہ قبائل وہ ہے کہ جو قدیم عرب یمن سے آ کر آباد ہوئے ہیں. جب سیل عرم آیا ہے اور تباہی ہوئی ہے تو وہاں سے آ کر یہ 2 قبیلے یہاں آباد ہو گئے، اور یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے کہ یہاں پر آ کر آباد کیا ہے مدینے کو. پھر یہ ہے کہ یہود کے قبائل 3 آ کر آباد ہو گئے، بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو 5 قبیلوں کا ایک شہر ہو گیا. یہ گویا کہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے ایک قدم آگے تھا. اس کے بعد ایک مرحلہ آیا اور وہ ہے عظیم امپائرز قائم ہو گئی. دی پرشین امپائر، سلطنت فارس، سلطنت کسرا عظیم، یہ سلطنت روما عظیم سلطنت، 3 بر اعظموں پر محیط پھیلی ہوئی، مشرقی یورپ سارا، مغربی ایشیا سارا اور شمالی افریقہ سارا. یہ ایک عظیم مملکت تھی. جیسے کہ بعد میں اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح 3 بر اعظموں پر محیط تھی. تو جب سلطنت فارس اور سلطنت روم وجود میں آ گئے دنیا میں، اب یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی اس انتہا کو پہنچ گئی. اب ایک نظام ہے، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ نے فوجیں رکھی ہوئی ہیں، بادشاہ نے محل بنائے ہوئے ہیں، ان محلوں کے اندر عیش ہو رہا ہے، عیش و طرب کی محفلیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، ناؤ نوش ہو رہا ہے. اب یہ کہ کسان محنت کرتا ہے یا کوئی اگر کسی کھگے پر بیٹھا ہوا اور جلاہا جو ہے وہ کپڑا بن رہا ہے تو محنت اس کی ہے، اس سے ٹیکس لیا جائے گا. کسان محنت کرے گا، اس سے لگان لیا جائے گا. تو محنت کرو، آدھا تمہارا ہے، آدھا ہم لے جائیں گے. اور وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، جاگیردار، وڈیرے، جو لارڈز اینڈ بیرنز، یورپ کے اندر لارڈز اور بیرنز کہلاتے تھے. ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے سلطنت مغلیہ میں 30,000 منصبدار، 20,000 منصبدار، یہ منصبدار تھے. یہ کیا تھے؟ بڑے بڑے جاگیردار تھے. تو وہ کسانوں کی محنت میں سے، ان کے خون پسینے کی کمائی میں سے اپنا حصہ بھی وصول کرتے تھے اور عیش کرتے تھے، اور پھر بادشاہ کو بھی بھیجتے تھے اور بادشاہ عیش کرتا تھا. اگر کہیں کوئی کسان بغاوت کریں گے تو بادشاہ کی فوجیں ہیں آ کر کچل دیں گے. اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے گا، کوئی جلاہا، تو بادشاہ کی فوجیں آئیں گی اور اس کو وہ برباد کر دیں گی. یہ نظام جب قائم ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ انسانی اجتماعیت اپنے عروج کو پہنچ گئی اور اس میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا. یہ ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، محنت غریب کی ہے، عیش جاگیردار کر رہا ہے، خون پسینہ اس کا ہے، جو بھی ہے کاشتکار ہے، جو بھی سندھ میں جنہیں ہاری کہتے ہیں، محنت ان کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مئی اپریل کے مہینوں میں فصل کٹتی ہے، کیا حال ہوتا ہے اس گرمی کا، کتنا حبس ہوتا ہے فصل کے اندر، جہاں فصل میں جا کر وہ کاٹتے ہیں، پسینے میں نہائے ہوئے. ساری محنت ان کی ہے، حل انہوں نے چلائے تھے، بیج انہوں نے ڈالا تھا، کھیت سیراب انہوں نے کیا تھا. آدھا اس میں سے جاگیردار لے گیا. اس کے بچے انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کوٹھیاں بنا رکھی امریکہ میں،
برطانیہ میں گرمی ہوئی اور چلے گئے، وہاں پر عیش کر رہے ہیں، اور یہاں گرمی میں کسان جو ہے اپنے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ کر رہا ہے، اور اس پر عیش کر رہے ہیں کون؟ جاگیردار، بڑے بڑے جو آپ کے لارڈز ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں۔ یہ ظلم جب انتہا کو پہنچ گیا اور انسانی اجتماعیت جو ہے وہ فاسد ہو گئی، ظالم ہو گئی، ریپریسو ہو گئی اور ایکسپلائٹیٹو ہو گئی، لوگوں کا استحصال ہونے لگا، اب ایک سچے دین کی ضرورت تھی، ایک کامل نظام زندگی جس میں عدل ہو، انصاف ہو، غریب کے حقوق بھی پورے ادا ہو رہے ہوں، ہر طبقے کے لیے اس کے حقوق ہوں، اور ان کی ضمانت جو ہے وہ ریاست دے، وہاں بادشاہ نہ ہو بلکہ ابو بکر اور عمر ان کی طرح پر درویش بادشاہ ہوں، جن کا کوئی محل نہیں تھا، جن کے کوئی کوٹھیاں نہیں تھی، جو پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، جو چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، اور وہ تھے جن کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ یہ نظام پھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کامل کر دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تکمیل دین جو ہے یہ تکمیل نبوت کا دوسرا بڑا مظہر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، اور ودین الحق، سچا دین، دین حق، اللہ کا دین۔ اس کی اپنی ایک سیاست ہے، اپنی ایک معاشرت ہے، اس کا اپنا ایک معاشی نظام ہے، عادلانہ ہے، اس میں کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے،